تو ہم جا رہے ہیں داتا دربار. آج ان کا سالانہ عرس مبارک کا تیسرا دن ہے. تو آپ کو سارا دکھاتے ہیں کیسے جا کے حاضری دیں ہم بھی ذرا. ہاں. اور یہ جو لاہور ہے ہمارا، یہ ان کی دم پہ قائم ہے. آپ کو سارے واقعات بتاؤں گا، ان کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ساری ہسٹری بتاؤں گا. ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے آپ نے، اسکپ نہیں کرنا. تو آج ہی آپ کو دکھاتے کہ کتنا ہجوم، کتنا رش ہے، کتنے لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں یہاں پہ نا. حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کا خاندان غزنی کے رہنے والے تھے. آپ کے دادا کا نام حضرت علی، آپ کے والد کا نام عثمان ہے. آپ غزنی میں پیدا ہوئے. آپ کا نام علی ہے. لوگ سمجھتے تھے حجویری شہر میں رہتے تھے، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ غزنی کے ایک محلے کا نام حجویری تھا، اس لیے آپ علی حجویری کہلاتے ہیں. آپ داتا گن بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کو داتا گن بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت کچھ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ کے دربار مبارک پر ایک خطاب فرمایا، اور جاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک شعر عرض کرتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما. اسی روز آپ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے. پھر سارے لوگ آپ کو گنج بخش رحمۃ اللہ کے ہی لقب سے پکارنے لگے. تو ہم پہنچ گئے داتا دربار، داتا حجویری صاحب کے پاس. تو ان کے میں آپ سے واقعات شیئر کرتا ہوں، تو سنیں. ایک بہت مشہور قصہ رائے راجو کے بارے میں ہے، جو آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے. رائے راجو نے کس طرح اسلام قبول کیا، وہ اپنی مثال خود ہے. واقعہ کچھ اس طرح تھا: حضرت داتا گن بخش علی حجویری رحمۃ اللہ دریا کے قریب بیٹھا کرتے تھے. تو وہ روزانہ ایک خاتون کو سر پر اپنے دودھ کا مٹکا لیے روزانہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے. تو آپ نے ایک باری ان کو کہا کہ میرے پاس آؤ اور یہ دودھ مجھے دے دو. تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اگر میں نے آپ کو دودھ دیا تو رائے راجو ناراض ہو جائے گا اور ہماری گائیں اور بکریوں کے تھن سے دودھ کی بجائے خون آنا لگ جائے گا، تو اس لیے یہ دودھ میں ان کو ہی دوں گی. تو داتا گن بخش اسے کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے دودھ دے دیں. تو عورت آپ کو دودھ دے دیتی ہے. تو داتا گن بخش حجویری رحمۃ اللہ دودھ کو تھوڑا سا پیتے ہیں، بقایا دریا میں بہا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جاؤ گھر اور جا کے دیکھو اپنی گائیں اور بکریوں کا دودھ کس طرح سے آتا ہے. تو جیسے ہی وہ خاتون اپنے گھر جاتی ہے اور دودھ چونا شروع کرتی ہے، تو اتنا دودھ گائیں اور بکریاں دیتی ہے کہ ان کے برتن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن دودھ ختم نہیں ہوتا. تو یہ ان کی بہت بڑی کرامات تھی. تو ایسی پھر یہ واقعہ سب کو پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں، ہر جگہ پھیل جاتا ہے. تو سارے دور دور دراز سے اپنے اپنے جانوروں کا دودھ نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ اسی طرح تھوڑا سا دودھ پیا کرتے ہیں اور بقایا دریا میں بہا دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سارے ان کے مویشی وغیرہ اتنے زیادہ دودھ دینے لگے. تو پھر جب رائے راجا کو یہ خبر ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرا دودھ کا سلسلہ تو بند کر دیا ہے، اور اب مجھے اپنے اور کوئی جادو دکھاؤ. آپ نے اس سے کہا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں جو تمہیں جادو دکھاؤں، میں تو ایک عاجز بندہ اور مجبور انسان ہوں، بلکہ اگر تمہیں کوئی اور کرامات آتی ہے تو تم دکھاؤ. کیونکہ رائے راجو نے بہت سے ریاضتیں کی تھی اور بہت سے جادو بھی سیکھے تھے، وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگتا ہے. تو آپ اپنی جوتی مبارک اتار کر اس کی طرف پھینکتے ہیں، اور وہ جوتی اس کے سر پر اتنی زور سے لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ نیچے آ کے گر جاتا ہے آپ کے قدموں میں، اور پھر وہ آپ کے ہاں بیعت کر لیتا ہے. پھر آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح کرتے ہیں. رائے راجو نے داتا گن بخش علی حجویری سے تربیت پانے کے بعد رائے راجو تاریخ صوفیہ میں حضرت شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوئے. یہ واقعہ
اولیاء پاکستان کی بک سے لیا گیا ہے اور اسی طرح آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور واقعہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے کہ جب آپ لاہور آئے تو آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کے لیے کام کروانا شروع کیا، تو وہاں کے صوفیہ اور عوام لوگوں نے مسجد کی تعمیر کی روک تھام کے لیے کہا، تو لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو رخ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، نہ کہ خانہ کعبہ کی طرف، لیکن آپ نے ان کی بات پر غور نہیں کیا اور مسجد کی تعمیر کرواتے رہے۔ اور جب مسجد کی تعمیر کمپلیٹ ہو گئی تو آپ نے وہاں کے امام کو بلایا اور مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے امام سے پوچھا کہ اس کا جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے کہ نہیں۔ اس نے جب دیکھا تو اس کا رخ واقعی ہی خانہ کعبہ کی طرف تھا، تو سارے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خود بخود جو رخ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی ان کا بہت بڑی کرامات تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ اپنے مویشی کا دودھ لے کے آتے ہیں اور ان کے دربار پہ بانٹتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے وہ 24 بکرے ذبح کر کے ان کے دربار پہ لے کے آیا اور 5 لاکھ نان اس نے یہاں پر تقسیم کیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اور اچھا، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ اسی طرح میں آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹو ویڈیو لے کے آتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ و نافظ۔